حج کے ایام ہیں اور قرآن کریم میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ نص ہے اور صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا فلم یرفس ولم یفسق، اور اس میں کوئی بے حیائی، فسق و فجور کا کام نہیں کیا، تو وہ حج سے یوں لوٹے گا کیوم ولدتہ امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، گناہوں سے پاک صاف تھا، اسی طرح پاک صاف ہو کر لوٹے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو پے در پے کرو، یہ گناہوں کو اور فقر و فاقہ کو مٹانے والا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت ہوئے، آپ پر ایمان لائے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حج کرنے سے میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے 2-3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ ہجرت بھی ماقبل کے گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے، ایمان لے آنا بھی ماقبل کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور حج کرنے سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وعید بھی ارشاد فرمائی کہ جو باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا، یعنی دشمن کا خوف بھی نہیں ہے اور کوئی ظالم بادشاہ بھی نہیں ہے، کوئی مرض بھی نہیں ہے، اسباب اور وسائل بھی اس کے پاس ہے، اور سستی کی وجہ سے وہ حج نہیں کرتا، آقا نے فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے۔ اتنی بڑی وعید، چونکہ یہودیت اور نصرانیت میں حج کی کوئی اہمیت اور ویلیو اور فضیلت نہیں ہے، تو چھوٹے موٹے عوارض کی وجہ سے حج کو چھوڑ دینا۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں اور آج کل مہنگائی ہے۔ یاد رہیں، اگر 20 سال پہلے حج سستا تھا اور اس وقت کسی کے پاس اتنی رقم موجود تھی اور اس نے اس وقت حج نہیں کیا، اور آج جو حج کی رقم ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے چونکہ حج مہنگا ہو گیا، پھر بھی یہ گناہ گار رہے گا۔ زندگی میں کسی بھی لمحے اگر آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ کی طرف وہ حکم متوجہ اور آپ پر لاگو ہو گیا، تو اب آپ کے لیے وہ کرنا ضروری اور لازم ہے۔ باقی حج کے 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں، مختلف سنتیں ہیں۔ اگر ہم فرائض حج کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلا کہ احرام یعنی نیت کے ساتھ حج یا عمرے کا احرام باندھنا، پھر اس کی مزید تفصیل ہے۔ ایک افراد ہوتا ہے، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، ایک حج قران ہوتا ہے کہ جس میں عمرے اور حج کو ایک احرام کے اندر ملایا جاتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر عمرے کے ارکان سے فارغ ہو کر حج کے ایام میں پھر احرام باندھنا۔ تو بہرحال پہلا جو فرض ہیں وہ تو ہیں احرام، اور دوسرا جو فرض ہے وہ وقوف عرفہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، یعنی میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی کا وقوف ہو جانا، ٹھہر جانا، گویا کہ وہ فرض ادا ہو گیا۔ اور تیسرا جو فرض ہے اور یہ رکن بھی ہے، وقوف عرفہ کی طرح جو طواف زیارت ہیں جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تو ان 3 فرائض میں سے جس میں 2 رکن بھی ہے، کسی کے چھوٹ جانے پر اس کا حج ہوگا ہی نہیں اور دم سے اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ اور حج کے 6 واجبات ہیں جس میں مزدلفہ میں وقوف اور قیام، رمی کرنا اور حلق یا قصر کرنا، اور قارن اور متمتع کے لیے قربانی کرنا۔ اور بعض حضرات نے اس میں ترتیب کو بھی لازم اور شرط قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جو آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے طواف وداع کرنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ ان واجبات میں سے کسی واجب کے چھوٹ جانے پر، چاہے وہ قصدن ہو یا وہ بھول کر ہو، اگر وہ بغیر کسی شرعی عذر کے ہیں تو اس صورت میں اس کی جزا یعنی دم دینا پڑے گا، اور اگر عذر شرعی کی وجہ سے ہو تو پھر دم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی اور حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com